میرا فیصلہ قرآن کرے گا۔ قسط نمبر 3۔ نہر آج بھی اسی آب و تاب سے بہہ رہی تھی۔ بالی نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ نہر کے دونوں طرف درخت تھے جو لائن میں کھڑے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ یہ سب ہاتھ باندھے کسی درباری کی طرح کھڑے ہیں جو دربار کے فیصلوں کو سنتے تو ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں، یا پھر تماشائیوں کی طرح کھڑے ہیں جو کبھی بچوں کو نہر میں نہاتے کھیلتے تیرتے ہوئے دیکھ کر تالیاں بجاتے ہیں۔ درختوں کی شاخیں ہل ہل کر ناچتی ہیں اور پتے ہوا کے سروں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس گاؤں کا بچہ بچہ تیراکی جانتا ہے، لہٰذا نہر کا اس گاؤں کے ساتھ گہرا رشتہ ہے۔ بالی کو یاد آیا کہ پینو بھی اپنی ماں کے ساتھ نہر پر کپڑے دھونے آتی تھی۔ اسے اچانک ایک خوف نے آ لیا۔ یہ نہر جتنی خوبصورت اور سحر زدہ تھی اتنی ہی خوفناک بھی تھی۔ نہ جانے کتنے لوگوں کے جسم بغیر روح کے اس میں بہے ہوں گے۔ اس نے سوچا، مگر نہیں، لوگ نہیں، عورتیں نہیں، کالیاں، ہاں کالیاں۔ اس میں سے زیادہ تر کالیوں کی نہ تو جلد کالی تھی نہ ہی دل، بلکہ یہاں کے بڑوں بزرگوں سرداروں کی جہالت کی کالک ہوتی جو یہ معصوم لڑکیوں کے چہروں پر ڈالتے تھے۔ ان کی آنکھوں پر جہالت کی لگی میلی پٹی میں ان کو بہت سی معصوم بے گناہ عورتیں کالی دکھتیں اور ان کو کالی کا نام دے کر فرعون کی طرح ان کے جسموں سے روح کو کھینچ کر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے۔ بالی نے انہی خیالوں میں الجھا ہوا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، بالی تجھے سردار بلا رہا ہے۔ نہر کے ساتھ ہی کچی سڑک تھی۔ اس کے ساتھ ہی سردار کا ڈیرا تھا جہاں 2 کمروں کے سامنے برگد کا قدیم پرانا درخت تھا۔ اس ڈیرے کی کوئی 4 دیواری نہیں تھی۔ یوں نہر سے ڈیرے پر موجود لوگ صاف دکھتے تھے اور ارد گرد پھیلے سرسبز کھیت اور آموں کے باغات کا منظر بھی واضح نظر آتا۔ آج پینو کا فیصلہ تھا، اس لیے ڈیرے پر بہت سے لوگ جمع تھے، جس میں بالی کے ابا بھائی اور پینو کے ابا بھائی رمضان خان اور خاندان کے دیگر بزرگ بھی سردار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سردار رنگدار پایوں والی چارپائی پر کسی بادشاہ کی طرح بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک خوبصورت حقہ بھی کسی آرٹ کا نمونہ تھا۔ سردار نے حقے میں موجود دھوئیں کے بادل اپنے اندر اڈیلے اور نظریں بالی کی طرف ڈالتے ہوئے رعب سے بولا، ہاں بھئی بالی، سنا ہے بڑا اکڑ رہا ہے تو کہ کالی کو مارنے نہیں دے گا۔ بالی نے سردار کی طرف دیکھے بغیر کہا، کالی نہیں ہے وہ، یہ اس پر الزام ہے، پاک ہے وہ، میں جانتا ہوں، میری بیوی ہے وہ۔ اوئے بس تو فیصلہ کرے گا کہ وہ کالی ہے یا نہیں۔ سردار غصے سے دھڑا، تو کیا رمضان خان اور باقی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور سمجھ لے کہ تو ہمارے قبیلے میں شروع ہی سے کالی کا فیصلہ پنچایت کرتی ہے۔ یہ اللہ سائی کا قانون ہے کہ جو بھی گناہ کرے اسے سنسار کرو۔ بابا، مسلمان ہیں ہم غیرتی مشہور ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو کہ عورتیں بغیر نکیل کے گھومتی رہیں؟ آج اگر ہم ان کو سزا نہ دیں تو یہ بے شرمی پر چڑھ آئیں گی، دشمن تھو تھو کریں گے اور بزرگوں کی روحیں تڑپ تڑپ کر قبروں سے باہر نکل آئیں گی۔ بس فیصلہ ہو گیا کہ وہ کالی ہے اور سزا کی مستحق۔ سردار نے 2 ٹوک فیصلہ سنایا، لیکن میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، اور جو بھی میری بیوی کو مارے گا میں کیا اللہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس نے سر پر قرآن رکھا ہوا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اسے سنسار کر دے، تو کیا یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا؟ اگر وہ بے گناہ ہے اور بے گناہ کا قتل کرنے والوں کو کیا سزا نہیں ہوگی؟ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اسے سزا دی جائے، اور وہ کہتی ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور میرا فیصلہ بھی قرآن کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر تم لوگوں نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تو اس کا فیصلہ انشاءاللہ قرآن کرے گا۔ بالی نے دکھ اور غصے سے سردار کو دیکھا، بس کر اوئے، بڑا آیا مفتی، اسی لیے کہتا ہوں سائیں وڈا کہ گاؤں میں ٹی وی پر بندی لگوائیں، ورنہ باپ دادوں کی رسم و رواجوں کو یہ نسل اپنی بغیرتی کے نام کر دیں گے۔ ایسا وقت قریب نظر آ رہا ہے جب غیرت کی وجہ سے نہیں، بغیرتی کی وجہ سے دشمن ہمیں پہچانیں گے، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ رمضان خان نے اپنی بندوق ہاتھ پر رکھتے ہوئے دھمکی دی، کیوں رستم خان، تم بلوچ ہونے کا حق ادا کرو گے یا بالی کی طرح باپ دادا کی پگ رولو گے؟ سردار نے رستم خان پینو کے باپ کی طرف سے سوال کیا تو وہ تھوڑا سا گھبرایا اور باپ کی طرف دیکھا۔ رستم کی بجائے اس کے باپ نے جواب دیا کہ سائیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر بالی صحیح کہتا ہے کہ میری دھی بے گناہ ہے۔ سائیں ابھی تو وہ چھوٹی سی ہے، میں اس کی حیا کی قسم کھاتا ہوں، میں کاران اٹھاتا ہوں کہ وہ بے گناہ ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے سردار کے پاؤں پکڑ لیے کہ شاید سردار کو رحم آ جائے، لیکن شاید اس کی سرداری کے لیے رحم تو ایک تانا تھا، اور سردار کی سرداری میں بے رحمی سے بہت طاقت تھی، دشمن پر دھاک بھی بیٹھتی تھی۔
اور اس وقت تو سردار کی شان اور بڑھتی تھی جب دشمن خود کہتا تھا کہ فلاں سردار بڑا بے رحم ہے، اس سے بچ کر رہو، اور سردار نے سوچا یہی لوگ تو ہیں جن کے کندھوں پر چڑھ کر میرا قد بڑھتا ہے، چاہے یہ کندھے زندہ لوگوں کے ہوں یا مرے ہوئے لوگوں کے، اور پھر جب تک میرے پاؤں ان کے سرور پر رہیں گے تب تک یہ زمین کے قریب اور میں آسمان پر رہوں گا۔ اس خیال کے آتے ہی سردار کے دل میں جلتی ہوئی ذرا سی رحم کی چنگاڑی بھی بے رحمی سے بجھ گئی۔ سردار نے پاؤں سے رستم کے باپ کو خود سے دور کرتے ہوئے نہایت رونیت سے کہا کہ سردار رستم، اپنے باپ کو مجھ سے دور کرو، ایسا نہ ہو کہ اس بغیرتی پر میں اسے واجب القتل کر دوں۔ کیا ہو گیا ہے؟ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی لڑکی کو کالی قرار دینے کے بعد کوئی اس کا وکیل بن کر آیا ہو۔ او بے وقوف انسان، ہوش کے ناخن لے، تجھے بستی میں کون بسنے دے گا؟ بتا تو صحیح، خاندان سے کٹ کر کہاں رہ سکتے ہو تم لوگ؟ اللہ وسایا، بتا اپنے بھائی کو کہ اس کی زنانی کو قتل کر کے اس کو عزت کی پگ پہنائی جائے گی۔ وہی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ جن کو یہ پگ پہنائی جاتی ہے۔ نہیں چاہیے مجھے یہ پگ، میں اپنی زنانی کو لے کر دور چلا جاؤں گا۔ اب بالی بپھڑ رہا تھا۔ اللہ وسایا اپنے چھوٹے بھائی کو سرزنش کی، پاگل ہو گیا ہے، بکواس بند کر اپنی، تجھے عزت کی پرواہ نہیں، لیکن ہماری عزت کو تو نہ رول۔ میرا تو خیال ہے وڈا سائیں اس بالی کو بھی اس کی زنانی کے ساتھ ہی کالی قبرستان میں دفن کر دے، یا ایک اور بغیرتوں کا قبرستان کے نام سے قبرستان بنائیں جہاں پر یہ اور اس جیسے اور بغیرتوں کو دفن کریں۔ بڑا شوق ہے اس کو بغیرت ہونے کا، بے غیرت کہیں کا۔ رمضان خان نے نفرت سے بالی کی طرف تھوکا۔ سردار نے بالی کو باپ کی طرف دیکھا۔ ہاں کیا کہتے ہو پھر؟ فیصلہ کر لو، لڑکی کو خود مارو گے ورنہ ہمارے والے کر دو، ہم خود اپنے طریقے سے اسے زندہ درگور کریں گے، ورنہ جو رمضان خان کہہ رہا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ رستم کے باپ تم بھی سن لو، سردار نے بالی کے باپ کے بعد اپنا رخ پینوں کے باپ کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ پھر پنچایت میں موجود باقی لوگوں سے بھی ان کی رائے لی۔ کسی کی جرت تھی جو رمضان اور وڈا سائیں کے خلاف بولتے؟ سب نے ہاتھ اوپر کر کے سردار کے ساتھ کھڑے ہونے کا عندیہ دیا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون میری زنانی کو ہاتھ لگائے گا۔ بالی نے غصے سے پنچایت میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کی طرف دیکھا اور ڈیرے سے نہر کی طرف چل پڑا۔ سردار نے اللہ وسایا، رستم، رب نواز اور رمضان اور چند عزت کی پگ پہنے ہوئے نوجوانوں کو رکنے کو کہا اور باقی لوگوں کو جانے کا حکم دے دیا۔ پینوں کا باپ بالی کے باپ کو سہارا دے کر اٹھا اور نہر کے کنارے پہنچ کر ڈیرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے بھائی سے دکھ سے گویا ہوا، ادا دیکھو، میری دھی پینوں کو قتل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور میں کتنا بد نصیب ہوں، اگر دھی کو بچانے کی کوشش کروں تو پتر کو قربان کرنا پڑے گا۔ ہائے اللہ سائیں تو مجھے اٹھا لے۔ پینوں کی ماں نے میرے سر پر قرآن رکھا تھا کہ پینوں پہ ظلم نہ ڈھانے دینا، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں۔ بالی کا باپ خود بھی اداس تھا، لیکن وہ پینوں کے ساتھ ساتھ بالی کے لیے بھی فکر مند تھا۔ بالی نے آ کر پانی کٹورے سے لیا اور گٹا گٹ 3 کٹورے پانی پی گیا اور لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے چارپائی پر لیٹ گیا جو کہ بیری کے درخت کے نیچے رکھی تھی۔ پینوں کمرے کے دروازے پر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بالی کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس کی زندگی کا فیصلہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح سردار نے کر دیا ہے۔ اسے زندگی کے ہارنے سے زیادہ دکھ بالی سے بچھڑنے کا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے قرآن کو چوما جو کہ اس پر لگائے گئے الزام کے بعد اس کے ہاتھ میں ہی رہتا، اور اسے اپنے سینے کے ساتھ چپکا کر وہ ایک ہی بات کہتی کہ میرا فیصلہ قرآن کرے گا۔ پینوں کی جٹھانی نے بالی کی حالت کو دیکھ لیا اور سمجھ گئی کہ پینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی کہ تمہارا فیصلہ قرآن نہیں، سردار نے کر دیا ہے۔ بھرجائی میں بے گناہ ہوں، مجھے بھی مار دیں تو مجھے یقین ہے کہ میرا بدلہ قرآن لے گا اور اصل فیصلہ یہی کرے گا۔ دیکھ لینا میرا اللہ سائیں ہر شخص کے جس نے میرے پاک دامن کو داغدار کیا ہے، مجھے کالی کہا ہے، مجھے رسوا کیا ہے، میرا اللہ سائیں اسے دنیا میں عبرت کا نشان بنائے گا۔ تھوڑی دیر میں پینوں کی ماں روٹی پیٹتی آ گئی۔ پینوں کو اپنے سینے سے چمٹایا اور روتے ہوئے بولی، ہائے میری بد نصیب دھی، تو کیسے نصیب لے کر آئی؟ میری پاک دھی کو کالی کہنے والوں نے اللہ ان کا منہ کالا کرے، ہاتھ ٹوٹے ان کے، خدا ان کو غارت کرے۔ ہائے میرے کلیجے کو آگ لگنے والوں، اللہ سائیں تمہیں دوزخ میں جلائے۔ وہ سینہ پیٹ رہی تھی۔ پھر یکا یک پینوں کی ماں کو کچھ خیال آیا۔ اس نے پینوں کے ہاتھ سے قرآن پاک لیا اور رمضان خان کے گھر کی طرف رخ چلی گئی۔ ادا خان، ادا رمضان، تجھے اللہ سائیں کا واسطہ، تجھے اس قرآن کا واسطہ، میری دھی کا فیصلہ واپس لے لے۔ پینوں کی ماں نے روٹی کھاتے رمضان کی جھولی میں قرآن ڈال دیا۔ رمضان ہڑبڑا گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، اللہ سائیں کے واسطے تم میری پینوں کو کالی نہ کرو۔ پینوں کی ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر اس نے اپنی بیٹی کی بھیک مانگی۔ رمضان خان نے قرآن اپنی بیوی کو تھماتے ہوئے رعونت سے پینوں کی ماں کو بولا، فیصلہ ہو چکا ہے،
آج تک پہلے نہ کالی کی بخشش ہوئی نہ آج ہوگی، اس لیے اپنا وقت اور آنسو ضائع نہ کرو۔ تمہاری بیٹی کا مقدر کالی قبرستان ہی ہے۔ تجھے پتہ ہے کالیوں کے قبرستان میں قبریں بے نشان ہوتی ہیں۔ پینو کی ماں نے اپنے دوپٹے کو پھیلا کر کہا کہ تم کو میری بد دعا ہے، اللہ سائیں تم کو کہیں جگہ نہیں دے گا۔ عبرت کے نام پر ماؤں کے جگروں کو کاٹنے والوں، خدا تمہیں عبرت ناک موت دے۔ ارے تم نے اور سردار نے اپنی بے گناہ لڑکیوں کو کالی کہہ کر ناحق قتل کیا ہے۔ میری بد دعا ہے کہ خدا را تمہاری دعائیں اس کالی قبرستان کے مزاروں سے ہی پوری کرے۔ دیکھ لینا رمضان خان، جس قرآن کو تو لوٹا رہا ہے اسی قرآن کی تم پر مار ہوگی۔ رمضان خان پر پینو کی ماں کے آنسوؤں نے کچھ اثر کیا اور نہ ہی بد دعاؤں نے ڈرایا، بلکہ رمضان خان رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس پینو کا کام تمام کرنا چاہتا تھا، اور چند دن بعد ہی چاند چڑھنا تھا۔ گاؤں کے لوگ عام دنوں میں مسجد کا رخ کم ہی کرتے، لیکن رمضان کے مہینے میں ساری نمازیں مسجد میں پڑھنے کی کوشش کرتے، ورنہ تو مسجد میں صرف اذان دی جاتی اور وہ بھی جمعے کے دن۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے اور امام مسجد کا اہتمام کرتے۔ مسجد کا دود الاربا کچھ یوں تھا کہ مسجد کے ارد گرد کھیت تھے اور تھوڑے ہی فاصلے پر آم کے باغات تھے۔ مسجد کے بائیں طرف گاؤں کی بستی تھی اور مسجد کے ساتھ ہی ایک پرانا اور بڑا سا کنواں تھا جو کھیتوں کو سیراب کرتا۔ یہ چھوٹی سی مسجد کچی اینٹوں اور کارے سے بنی ہوئی تھی اور اس کی چار دیواری اور اس گاؤں کی طرز تعمیر کے مطابق 2 فٹ کی تھی، اور نمازیوں کے واسطے اس میں بچھائی گئی کچھ کھجور کے پتوں سے صفیں تھیں جو کہ جگہ جگہ سے پھٹی ہونے کے سبب اپنی عمر کا پتہ بتاتی تھیں۔ مسجد کے اندر چند صفیں بھی تھیں جن پر سفارے اور چند شہید شدہ اوراق بھی پڑے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگ کم ہی جانتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، جو بھی ان کو بتایا جاتا وہ یا تو ناکافی ہوتا یا پھر زیادہ تر من گھڑت۔ مسجد کا امام سردار کی پسند کا ہی لایا جاتا، جو کہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی آتا۔ گاؤں کے بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے ایک نابینا عورت کے پاس جاتے جس نے بچپن میں قرآن حفظ کیا تھا۔ ان دنوں گاؤں کا سردار ایک نیک اور رحم دل انسان تھا، لہٰذا مسجد بھی آباد تھی اور اس دور کے بچوں کو قرآن پڑھنے کا موقع بھی ملا۔ بعد میں بیمار ہونے پر اس کے بیٹے نے سرداری کے لالچ میں آ کر اپنے باپ کو شہد میں چھپکلی کا زہر ملا کر کھلایا، اور یوں سردار کے اس دنیا میں جانے کے ساتھ ساتھ اس گاؤں میں مسجد میں پڑھائی جانے والی قرآن کی آوازیں بھی بند ہو گئیں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں کوئی قوت چیز جو لوگوں کو مسجد کا رخ کرتی، سخت سے سخت لوگ بھی روزے رکھتے، دل نرم پڑ جاتے، اور سردار کا حکم تھا کہ پینوں کی زندگی کا صفحہ اس سے پہلے پھاڑ دیا جائے۔ سردار کے ڈیرے پر سارے واقعے کا پلان تیار کیا گیا۔ اب سردار اور رمضان کے لیے بالی کے علاوہ اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ بالی اور پینو کے باپ کو بیٹیوں کے لیے یہ قربانی دینی تھی، ورنہ وہ جانتے تھے کہ پینو تو ویسے بھی نہیں بچے گی، لیکن اس کے بچانے کے چکر میں وہ نہ زندہ رہتے تو بغیرتی کے ٹائٹل کے ساتھ، جو کہ موت سے بھی بڑی سزا تھی۔ اگر مار دیے جاتے تو ان کے لیے بغیرتوں کا قبرستان کے نام سے قبرستان بنایا جاتا، جیسے کہ کالی قبرستان نام کے قبرستان سے کالیوں کے لیے تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کالیوں کے قبرستان میں ویرانہ ہوتا ہے جہاں صرف آوارہ کتے رہتے ہیں اور گاؤں کا فضلہ پھینکا جاتا ہے، اور خود کو وہاں پانے کا احساس ہی ان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا، اور پھر پینوں کی محبت اسی احساس کے ساتھ دم توڑ جاتی۔ لہٰذا بہت ہی رازداری کے ساتھ پلان ترتیب دیا گیا اور رات کے پچھلے پہر پینوں کو اٹھانا تھا۔ اللہ وسایا اور رستم کو غیرت کے جذبے نے زندہ رکھنے کے لیے زبردستی اس میں شامل کیا گیا، ورنہ سردار کے پاس بغیرتی اور بہادر نوجوانوں کی کمی نہیں تھی جنہوں نے کالیوں کو ذبح کرتے ہوئے نہ تو ان کے ہاتھ کانپے اور نہ ہی دل، بلکہ پگ بڑھنے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے اور گردن اونچی ہونے سے چھاتی چوڑی ہوتی ہے۔ ہاں بھائی، کون کون کام تمام کرے گا کالی کا؟ پتہ ہے نا سب کو؟ سردار نے مونچھوں سے تاؤں دیتے ہوئے رمضان کی طرف دیکھا۔ ہاں سائیں وڈا، میرے ساتھ اللہ وسایا، پینوں کا جیٹھ رستم، رب نواز اور کچھ دوسرے لڑکے ہیں جو کالی کو کنٹرول کریں گے۔ اللہ سائیں کرے گا تو یہ فرض آج رات ادا کریں گے۔ رمضان نے سردار کو اپنے پلان سے آگاہ کیا۔ تم پولیسیوں کی فکر نہ کرو، ادھر ساری تیاری ہو گئی ہے۔ جب گواہی کوئی نہیں دے گا تو کیسے ویسے بھی ختم ہو جائے گا، اور عزت کے نام پر قتل کی تو سزا ہی کوئی نہیں۔ سردار نے رستم اور رب نواز کے گھبرائے ہوئے چہروں کو دیکھ کر اپنی اطلاع باہم پہنچائی۔ سائیں وڈا، ہماری رگوں میں خون نہیں غیرت دوڑتی ہے، یہ جیل ویل ہمارے ارادوں کو کیا ڈرائے گی؟ وڈا سائیں، ہم مٹ جائیں گے مگر آپ پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ چاند اپنے اختتامی دنوں کے قریب تھا، اس لیے چاروں طرف اندھیرا تھا۔ ہلکی سی ستاروں کی روشنی تھی جس میں کھیتوں میں موجود پگ ڈنڈیوں کا پتہ چلتا۔ ارد گرد عجیب سی خاموشی تھی، دل کو دہلا دینے والی رات تھی۔ فضا میں ایک نامعلوم سا درد تھا، ایک وحشت تھی جس میں بچھی چارپائیوں پر
موجود جسموں میں دل رو رہے تھے، آنکھیں ویران تھیں۔ پینو کا باپ آسمان پر موجود ستاروں کے خدا سے خاموش گلہ کر رہا تھا، اور سامنے بیٹھی پینو کی ماں جو آسمان کی طرف دیکھ کر نہ جانے کس امید پر ہاتھ پھیلائے اپنی بیٹی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اور پینو کا بدنصیب باپ اس کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ آج اس اندھیری رات میں تمہاری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اس کالی رات کی کالی چادر پہنا دی جائے گی، اس کی زندگی کی روشنی کو کالی رات کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پہلے اس کے نام کو پینو کی بجائے کالی میں بدلا گیا، اور آج اس کالی رات میں اس کے چہرے کو کالا کیا جائے گا۔ آج ملک الموت فرشتے نہیں انسان تھے، اور انسان بھی وہ جو بے رحم شیطانوں کی دنیا میں اپنے کارناموں میں فرعون کی لسٹ میں تھے۔ انہی کی بدولت تو شیطان کا تکبر بڑھے گا، اور وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تجھے آج ثابت کر دیا کہ یہ انسان اس رتبے کے قابل نہیں تھے جو اسے دیا گیا، اور میں نے سچ ہی کہا تھا کہ تیری زمین پر یہ فساد پھیلائے گا۔ آج رات شیطان کے تبتے بجانے کی رات تھی، اور اپنی کامیابی کے شادیانے بجانے تھے۔ برسوں سے جس جہالت کے پروان چڑھانے کی انتھک محنت کی تھی، آج اس کا عروج دیکھ کر شیطان کا دل فخر سے پھول رہا تھا۔ مسجد میں موجود قرآن جنہوں نے اس انسانوں کو اللہ کا پیغام دینا تھا جس میں ہدایت تھی، اس نے نہ صرف غافل کیا گیا بلکہ ایک رہا سہا خوف بھی جو قرآن کے حوالے سے ان لوگوں کے دل میں تھا، آج کی رات شیطان کی چال نے اسے ختم کر دیا۔ بادشاہت تو سردار کی ویسے ہی شیطان کے پاس تھی، لیکن اب اس شیطانیت کو انسان کی صورت میں دیکھ کر شیطان تو جیسے رنگ جیت گیا۔ بالی، اوئے بالی، بالی باہر آ۔ باہر سے کسی کے زور زور سے دروازہ بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بالی نے پینو کی طرف دیکھا جو خوف کے مارے پہلے ہی اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، اور زور سے بالی کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں بالی، باہر مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ بالی کشمکش میں تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کزن فضلو کیوں بلا رہا ہے، اور وہ بھی رات کے اس پہر۔ بالی، اوے یار بالی باہر آ، میں بس ابھی آیا پینو، تو ڈر کیوں رہی ہے پگلی؟ بالی نے اسے تسلی دی۔ نہیں بالی، مجھے چھوڑ کر مت جا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، پینو نے بالی کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر روتے ہوئے کہا۔ باہر فضلو مسلسل آوازیں دے رہا تھا۔ بالی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تھپتھپایا اور پھر اس کے ہاتھ کا بوسہ دیتے ہوئے کہا، پینو، میں بس فضلو کی بات سن کر آ رہا ہوں۔ کیا ہوا فضلو، کیوں شور مچا رہے ہو؟ اوئے، تمہاری بھینس چور لے کر بھاگ رہے ہیں، میں آج پانی دے رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اور اس لیے میں نے تمہیں بلا لیا۔ چل، زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ جب تک بالی کا باپ بھی باہر آ گیا، فضلو کی بات سن کر اس نے بالی کو چوروں کے پیچھے جانے کو کہا۔ بالی اللہ وسایہ کے ساتھ گاؤں میں شادی میں گیا ہوا تھا۔ پتر تو ہی بھاگ جا دیکھ، بالی کے باپ نے منت کی۔ اچھا، کس طرف گئے ہیں؟ چور بھینس لے کر۔ فضلو نے دور گنے کے کھیتوں کے اس پار ٹارچ دے کر اشارہ کیا۔ بالی کے پاس وقت نہیں تھا، وہ تیزی سے گنے کے کھیتوں کی طرف بھاگا۔ فضلو کی رفتار اس کی نسبت کم تھی۔ گنے کے کھیتوں کو پار کر کے وہ چاولوں کے کھیت تک آ پہنچا، جہاں دور دور تک اندھیرا تھا۔ اس نے ٹارچ سے اندھیرے کی روشنی میں ایک لکیر ڈال کر ارد گرد دیکھا، دور دور تک کچھ نظر نہیں آیا۔ یکایک اس کے دماغ میں پینو کا خیال آیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فضلو غائب تھا۔ اس کی سمجھ میں جیسے ساری کہانی گھوم گئی۔ جس رفتار سے وہ آیا تھا اسی رفتار سے اس نے گھر کا رخ کیا۔ وہ رو رہا تھا۔ سب سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں اس کے باپ نے پچھلے صحن میں سونے کے لیے کہا۔ بھاگتے بھاگتے اندھیرے میں گنے کے کھیت سے گزرتے ہوئے نہ جانے کتنے گنے کے تیز اور نکیلے پتے اس کے جسم سے ٹکراتے رہے۔ اس کا چہرہ زخمی ہو گیا، لیکن وہ برابر بھاگ رہا تھا، اور راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نہیں نام لے رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ یہ دیکھ کر اور دکھی پریشان ہو گیا کہ وہ نہ چارپائی تھی اور نہ ہی پینو۔ اس نے زور زور سے پینو کو آوازیں دی اور باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف کو جائے۔ اندر آ کر اپنے باپ سے پینو کے بارے میں پوچھا تو اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ بالی سمجھ گیا کہ وہ لوگ اسے اٹھا کر لے گئے ہیں، لیکن کس طرف وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ اگلا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔